بڑے بڑے بہادر کٹر سے کٹر کافر اور اسلام قبول نہ کرنے کی قسم کھانے والے اسلام کے دشمنوں نے جب قرآن کو سنا تو اس کی عظمت اور حقانیت کا اعتراف کے بغیر نہ رہ سکے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ معزز حضرات، قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف انداز سے قرآن کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، قرآن تعلیمات فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت بخشتے ہیں اور ان تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈالنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں اور قرآن تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے حفاظت کرے گا۔ قرآن کی تلاوت دنیا میں روشنی اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کی گندگی اور زنگ دور ہوتا ہے۔ حافظ قرآن اور حافظ قرآن کے والدین کا کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اکرام کیا جائے گا۔ سورج سے زیادہ روشن داج پہنایا جائے گا، کرامت کے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں تمام بیماریوں سے شفا کا وعدہ ہے۔ الغرض، دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد اس مقدس کتاب سے وابستہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ قرآن کے حفظ کرنے کو فضول سمجھتے ہیں۔ اخبار پڑھنے، واٹس ایپ کے میسج پڑھنے، انٹرنیٹ پر دنیا بھر کی واہی تباہی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اللہ ہم سے قرآن میں کیا فرماتے ہیں اس کو جاننے کے لیے وقت نہیں۔ دنیا اور آخرت میں کام نہ آنے والے غیر ضروری مشغلوں اور آخرت سے دور کرنے اور اخلاق کو خراب کرنے والی دوستیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن درست ہو جائے، تدبیر ٹھیک ہو جائے، قرآن تعلیمات سے ہماری زندگی سنور جائے، اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، غیر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اور پوری امت بے دین ہو رہی ہے۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے دنیا بھر میں مسائل سے مشاکل دو چار ہے۔ وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے آج ہم عہد کریں کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، اس کی تعلیمات کو سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس سے آراستہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا